عزیز طلبہ و طالبات اور معزز ناظرین، مظہر حسین سید آپ سے مخاطب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اردو ٹیچنگ۔ آج ہم پروین شاکر کی غزل پڑھیں گے، مشکل الفاظ کے معنی سمجھیں گے، مختصر تشریح و توضیح کریں گے اور کچھ متعلقہ اشعار بھی دیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پروین شاکر کی یہ غزل ان کے شعری مجموعے صد برگ سے لی گئی ہے اور اردو کے سال اول کے نصاب میں شامل ہے۔ تو آئیے اس غزل کا مطلع دیکھتے ہیں۔ باد باں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا۔ مشکل الفاظ کے معنی: باد باں وہ پردہ جو ہوا کے ذریعے رخ بدلنے کے لیے کشتی یا بحری جہاز پر لگاتے ہیں۔ پروین شاکر کی شاعری میں رومانوی جذبات کا اظہار بڑے سلیقے اور کرینے سے ہوتا ہے۔ اس شعر میں بھی شاعرہ اپنے محبوب سے مخاطب ہے اور اسے زندگی کی مشکلات سے آگاہ کرتے ہوئے مل کر ان مشکلات کا سامنا کرنے کی دعوت دے رہی ہے۔ زندگی کی مشکلات اور ہر لمحہ رخ بدلتے حالات کے لیے شاعرہ نے بادباں، سمندر اور کنارہ کے الفاظ کا سہارا لیا ہے اور ایک مکمل منظر تخلیق کیا ہے۔ زندگی ایک کشتی کی طرح ہے، سمندر کی لہریں زندگی کی مشکلات ہیں اور کنارہ ایک پرسکون جگہ ہے جہاں مشکلات اور مسائل سے لڑتے ہوئے انسان پہنچتا ہے۔ بادباں کا کام کشتی کا رخ بدلنا اور اسے بحفاظت منزل مقصود تک پہنچانا ہوتا ہے۔ بعض اوقات زندگی میں کیے گئے کچھ اہم فیصلے اور موڑ آپ کو منزل سے دور کر کے گہری مشکلات میں دھکیل دیتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: ساحل کے طلبگار یہ پہلے سے سمجھ لیں، دریائے محبت کے کنارے نہیں ہوتے۔ شاعرہ زندگی کے اس اتار چڑھاؤ پر گہری نظر رکھتے ہوئے اپنے محبوب سے کہتی ہے کہ ہم ان مسائل سے مل کر ہی نمٹ سکتے ہیں۔ بادباں جب کھلے گا تو کشتی کا رخ متعین ہو جائے گا کہ کشتی کس سمت جا رہی ہے۔ ہمیں اس اشارے کو سمجھنا ہوگا۔ میں سمندر کی لہروں کے اتار چڑھاؤ پر نظر رکھوں گی اور تم کنارے پر نظر رکھنا کہ ہم درست سمت میں جا رہے ہیں یا نہیں۔ اس طرح ہم مل کر زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ اگلا شعر دیکھیے۔ یوں بچھڑنا بھی بہت آسان تھا اس سے، مگر جاتے جاتے اس کا وہ مڑ کر دوبارہ دیکھنا۔ میرا خیال ہے اس شعر میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے جس کی وضاحت کی ضرورت ہو، اس لیے براہ راست تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ پروین شاکر کی شاعری کا غالب حصہ رومانوی احساسات و جذبات کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس شعر میں بھی شاعرہ نے محبت کے ایک تجربے کو بیان کیا ہے۔ محبوب سے جدائی کا لمحہ عاشق کے لیے جان سے جانے کے مترادف ہوتا ہے۔ شاعرہ نے اسی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ محبوب سے بچھڑنا کسی صورت میں بھی آسان نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ صدمہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ جاتے جاتے مڑ کر دیکھ لے تو اس لمحے وہ تکلیف اور دکھ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اپنے دکھ میں محبوب کی آنکھوں سے ٹپکتی ہوئی بے بسی اور دکھ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ شاعرہ نے محبوب سے جدا ہونے کی کیفیت کو انتہائی پراثر انداز میں بیان کیا ہے۔ آنکھیں ہیں کہ خالی نہیں رہتی ہیں لہو سے، اور زخم جدائی ہے کہ بھر بھی نہیں جاتا۔ اس شعر میں محبوب سے بچھڑنے کے منظر کو بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جدائی ایک بہت بڑا صدمہ ہوتی ہے، لیکن بچھڑتے وقت جب محبت کرنے والوں کی آنکھیں آپس میں ملتی ہیں تو یہ صدمہ پہلے سے کہیں زیادہ شدت سے محسوس ہوتا ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ کس شباہت کو لیے آیا ہے دروازے پہ چاند، اے شب ہجراں ذرا اپنا ستارہ دیکھنا۔ مشکل الفاظ کے معنی: شباہت شکل، صورت، شکل و صورت کی مماثلت، عکس، روپ، شبیہ۔ شب ہجراں جدائی کی رات۔ پروین شاکر رومانوی خیالات کے اظہار میں ایک خاص کمال رکھتی ہیں اور یہ شعر ان کے اسی وصف کا ایک عمدہ اظہار ہے۔ اس شعر میں شاعرہ نے شب ہجراں، چاند اور ستارہ کے الفاظ سے ایک عمدہ منظر بنایا ہے۔
اس شعر میں شاعرہ نے محبوب کے حسن کو بیان کیا ہے اور جدائی کی رات کے دکھ کی شدت کا اظہار بھی کیا ہے۔ شاعرہ ہجر کی رات اپنے محبوب کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر چاند پر پڑی، اسے یوں محسوس ہوا کہ یہ چاند نہیں بلکہ اس کا محبوب آ گیا ہے۔ لیکن پھر وہ اپنے خیالات کو جھٹک دیتی ہے اور سوچتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب وہ ہجر کی رات سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ اے شب ہجراں، تو نے دیکھا کہ چاند کس کی شکل میں آج میرے سامنے آیا ہے؟ کیا یہ چاند ہے، میرا محبوب ہے، یا تیرا کوئی ستارہ ہے جس کی صورت بالکل میرے محبوب جیسی ہے؟ ایسی ہی ایک کیفیت میں شاعر نے کہا ہے کہ چاند نکلا تو ہم نے وحشت میں جس کو دیکھا اسی کو چوم لیا۔ اس شعر میں شاعرہ نے جہاں محبوب کے حسن و جمال کو پیش کیا ہے، وہیں محبوب کی جدائی میں اپنی ذہنی کیفیت اور بے چینی کو بھی بیان کیا ہے کہ وہ محبوب کی جدائی میں حقیقت اور خیال میں فرق بھی نہیں کر سکتی، بلکہ خیال ہی کو حقیقت سمجھ بیٹھتی ہے اور اسے یہی گمان گزرتا ہے کہ اس کا محبوب آنے والا ہے۔ بقول شاعر، نہ کوئی وعدہ نہ کوئی یقین نہ کوئی امید، مگر ہمیں تو تیرا انتظار کرنا تھا۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیا قیامت ہے کہ جن کے نام پر پسپا ہوئے، انہی لوگوں کو مقابل میں سفارا دیکھنا۔ مشکل الفاظ کے معنی: پسپا پیچھے رہنا، شکست کھانا، زیر ہونا۔ مقابل روبرو، آمنے سامنے، مقابلے میں۔ سفارا جنگ میں مقابلہ کرنے والا، جنگ پر آمادہ، فوج کشی کرنا۔ اس شعر میں پروین شاکر نے زندگی کی کشمکش اور غیر یقینی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ کس طرح اپنے پرائے ہو جاتے ہیں اور دوست دشمن بن جاتے ہیں۔ شاعرہ کہتی ہے کہ ہم زندگی میں جن لوگوں کو اپنا سمجھتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں اور خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جب وہ لوگ زندگی میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو ہمارے مقابلے پر آ جاتے ہیں اور ہمیں ہی نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ جو مقام انہوں نے حاصل کیا ہوتا ہے اس میں ہماری مدد اور تعاون شامل ہوتا ہے۔ شاعرہ نے زندگی کے ایک تکلیف دہ تجربے کو بیان کیا ہے اور اس کیفیت کو قیامت کہا ہے کہ جن کی کامیابیوں کے لیے ہم نے قربانیاں دی تھیں، وہی ہمارے عزیز زندگی میں مقام حاصل کر کے آج ہمارے مقابلے پر آ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج ان کے مقابلے پر آنا اور ان کو شکست دینا ہمارے لیے انتہائی تکلیف دہ بات ہے۔ ایک شاعر نے ایسی ہی کیفیت کو یوں بیان کیا ہے: جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھیں دھڑکنیں، ان کو زباں ملی تو ہمیں پر برس پڑے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ جب بنا میں دل گواہی سر کی مانگی جائے گی، خون میں ڈوبا ہوا پرچم ہمارا دیکھنا۔ مشکل الفاظ کے معنی: بنا میں دل، دل کے نام پر، گواہی، ثبوت، شہادت، بیان۔ اس شعر میں پروین شاکر نے اپنے نظریے اور فکر کے لیے جان کی قربانی دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں، جب ظلم اور جبر ایک حد سے بڑھ جاتا ہے تو اہل دل جو انتہائی حساس ہوتے ہیں ان حالات کو مزید برداشت نہیں کرتے۔ ان حالات کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہاں حق سچ کے لیے جان کی بازی لگا دی جائے۔ شاعرہ کے مطابق اگر ایسے حالات ہوئے تو ہمارا نام میدان سے بھاگنے والوں میں نہیں ہوگا اور نہ ہی ہم ظالم کے سامنے سر جھکائیں گے، بلکہ ہم سچائی کا پرچم اٹھا کر میدان جنگ میں اتریں گے اور ظلم کے خلاف لڑیں گے، اور اگر اس عمل میں ہماری جان جاتی ہے تو ہم اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں اپنا مقصد اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ فیض احمد فیض نے اسی بات کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے: جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ شاعرہ کہتی ہے کہ ہم سچ کی گواہی دیتے ہوئے اپنا سر کٹا دیں گے لیکن اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میدان جنگ میں ہمارا پرچم سرنگوں نہیں ہوگا، بلکہ ہم اپنا خون دے کر اس پرچم کو بلند رکھیں گے۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیتنے میں بھی جہاں جی کا زیاں پہلے سے ہے، ایسی بازی ہارنے میں کیا خسارہ دیکھنا۔ مشکل الفاظ کے معنی: زیاں، نقصان،
خسارہ، بازی کھیل، مقابلہ شرط، خسارہ نقصان گھاٹا۔ پروین شاکر نے اس شعر میں عشق و محبت کی ایک دلچسپ کیفیت کا اظہار کیا ہے۔ عشق میں جیت ہار اور نفع و نقصان کے معنی دنیاوی حوالوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ عاشق اپنا سب کچھ محبوب پر لٹا دینے کو ہی اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھتا ہے۔ جہاں سب کچھ لٹا دینا ہی سب سے بڑی کامیابی ہو، اس کھیل میں خسارہ اور نقصان کیا معنی رکھتا ہے؟ شاعرہ کہتی ہے کہ میرے لیے سب سے بڑی کامیابی اور جیت یہی ہے کہ میں دل و جان محبوب پر قربان کر دوں۔ جب دل و جان کو لٹا دینا ہی کامیابی ہے تو اس کے بعد کسی ہار، خسارے یا نقصان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ فیض احمد فیض نے اسی موقع کے لیے کہا تھا، گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ پروین شاکر نے محبت میں جان و دل کے لٹا دینے کو ہی کامیابی اور جیت کہا ہے۔ اس لیے محبت میں نقصان اور خسارے کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ خسارہ ہی محبت میں فائدہ ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ آئینے کی آنکھ ہی کچھ کم نہ تھی میرے لیے، جانے اب کیا کیا دکھائے گا تمہارا دیکھنا۔ اس شعر میں بھی مشکل لفظ کوئی نہیں ہے، تو تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ پروین شاکر نے اپنی شاعری میں مرد کے حوالے سے عورت کے احساسات و جذبات کو بہت عمدگی سے بیان کیا ہے۔ یہ شعر بھی اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ شاعرہ کہتی ہے کہ جب میں آئینے کے سامنے ہوتی ہوں اور سجتی سنورتی ہوں تو آئینہ مجھے عجیب انداز سے دیکھتا ہے، جس سے میں شرم و حیا محسوس کرتی ہوں اور میرے دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اپنے حسن کو آئینے میں دیکھ کر میں عجیب خیالات میں کھو جاتی ہوں۔ معلوم نہیں جب تم میرے حسن کو دیکھو گے تو تمہاری کیا کیفیت ہوگی، اور تم میرے حسن کے جلوے کو برداشت کر سکو گے یا نہیں، اور جب تم مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھو گے تو میری کیا حالت ہوگی، کیونکہ میں تو آئینے میں بھی خود کو دیکھ کر حسین سپنوں میں کھو جاتی ہوں، تو تمہاری نظروں کا سامنا کیسے کر پاؤں گی۔ اس شعر میں پروین شاکر نے ایک عورت کے جذبات کو بیان کیا ہے جو اپنے محبوب سے ملنے کے لیے آئینے کے سامنے سجتی سنورتی ہے، لیکن اسے آئینے سے بھی شرم و حیا محسوس ہوتی ہے، تو وہ سوچتی ہے کہ جب وہ محبوب کا سامنا کرے گی تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ بقول احمد فراز، یہ کن نظروں سے تو نے آج دیکھا کہ تیرا دیکھنا دیکھا نہ جائے۔ اس غزل کا آخری شعر دیکھتے ہیں۔ ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں ہے، زندگی کی بے بسی کا استعارہ دیکھنا۔ مشکل الفاظ کے معنی: مشت خاک مٹھی بھر مٹی، زد نشانہ، بے بسی بے اختیار ہونا۔ اس شعر میں پروین شاکر نے زندگی کے عارضی اور ناپائیدار ہونے کو بیان کیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان کو مٹی سے تخلیق کیا گیا ہے۔ شاعرہ نے اسی خیال کو اس شعر میں پیش کیا ہے۔ انسان ایک مٹھی بھر خاک ہے اور کسی وقت بھی ہوا اس کو اڑا کر لے جا سکتی ہے۔ یہاں ہوا موت کی علامت ہے، یعنی کسی وقت بھی انسان کو موت آ سکتی ہے۔ زندگی ایک بالکل ناقابل اعتبار شے ہے۔ انسان موت کے سامنے بے بس ہے۔ جس طرح مٹھی بھر مٹی کو ہوا کسی وقت بھی اڑا کر لے جا سکتی ہے، بالکل اسی طرح زندگی کسی وقت بھی موت کے منہ میں جا سکتی ہے۔ اس شعر میں شاعرہ نے موت کی اٹل حقیقت کو بیان کیا ہے اور زندگی کی ناپائیداری اور بے ثباتی کو اجاگر کیا ہے۔ شاعرہ کا مطمع نظر یہ ہے کہ انسان غرور اور تکبر سے دور رہے اور ہر لمحہ اس احساس کے ساتھ جیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور انسان موت کے سامنے بے بس ہے۔ اس لیے اس کے پاس جتنا وقت ہے اسے انسان کی فلاح و بہبود پر خرچ کرے اور اس طرح زندہ رہے کہ موت کے بعد لوگ اسے اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ زندگی کی بے ثباتی کو امیر مینائی نے کچھ یوں بیان کیا ہے: ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ عزیز طلبہ و طالبات اور معزز ناظرین، اس کے ساتھ ہی یہ غزل اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی خاص موضوع پر ویڈیو بنائی جائے تو کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں یا ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں جلدی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔